سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم سن الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن نهاية واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامع حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان ایسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا حضرات محترم ذی الحجہ کی آج 15 تاریخ ہے اور پیر کو چاند کی 18 تاریخ ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ یہاں گوشوار کر رہا ہوں 18 ذی الحجہ جو ہے یہ دو نسبتوں سے دن بڑا مشہور ہے ایک تو میرا آقا علیہ السلام جب حج پر تشریف لے گئے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے کیا ایک ہی حج کیا ہے 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے اور آقا علیہ السلام اپنی مصروفیت کی وجہ سے خود تشریف لے گئے تو حج کا جو پہلا نگران یا امیر بنا کر بھیجا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی میرا آقا علیہ السلام 10ویں سال یعنی 10 ہجری کو حج کرنے تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال شروع ہوا یہ پہلا اور آخری حج آپ نے فرمایا جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مقام غدیر خم پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے کتنے 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجتماع میں مجمع میں اور ان کی جرمت میں میرا آقا علیہ السلام نے مقام غدیر خم کے موقع پر تھوڑی سی گفتگو فرمائی اور اس گفتگو میں جو مین گفتگو کا جو مقصد تھا وہ آقا علیہ السلام کی اپنی ذات کا اقرار تھا اپنے گھر والوں کی عظمت کا اقرار تھا اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار
باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا اقرار تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر یعنی مقام غدیر خم حج کی واپسی پر جب ساری باتیں ہو گئیں، اقرار ہو گئے، اعتراف ہو گئے، تو پھر میرا علیہ السلام نے حضرت علی بن اللہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے تو پہلے تھے، ان کو کھڑے کر دیا اور ان کا بازو ہم نے پکڑ لیا۔ فرمایا جس کا علی مولا اس کا میں مولا، اور جس کا میں مولا اس کا رب مولا۔ یہ وہ مقام غدیر خم ہے۔ ایک تو 18 ذی الحجہ جو ہے اس مناسبت سے یعنی مشہور ہے۔ دوسرا امیر المومنین دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہید مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کرتے ہیں۔ جب بھی دیکھیں نسبت کی مناسبت سے، منصب کی مناسبت سے سارے انبیاء علیہ السلام کا جو گروہ ہے وہ برابر ہے۔ منصب کے لحاظ سے کیا؟ یعنی منصب کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن منصب ایک ہی ہے، لیکن بعضوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ پھر منہم من کلم اللہ، پھر اللہ نے مثال دی دی سمجھانے کے لیے، پھر ورفع بعضهم درجات، پھر آقا علیہ السلام کی مثال دی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سے ایک نبی کو تمام نبیوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں رب نے بات کی، اور دو مثالیں دے کر رب نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ تلک الرسل منصب ایک ہی ہے، کیا فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن فضیلت کے حوالے سے یا فضیلت کی مناسبت سے بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین منصب ایک ہی ہے، صحابی رسول صحابہ ہے، لیکن بدری صحابہ کو الگ فضیلت ہے، حدیبیہ والوں کو الگ فضیلت ہے، مہاجرین کو الگ فضیلت ہے، انصارین کو الگ فضیلت ہے، پھر خلفائے راشدین کو الگ فضیلت ہے، عشرہ مبشرین کی الگ فضیلت ہے۔ پھر کئی موقعوں پر آقا علیہ السلام کے براہ راست اب وہ وقت نہیں ہے، کئی صحابہ کرام کو میرا آقا تنہا فرمایا، کسی اس ایسے کام کو دیکھا کہ میرا آقا علیہ السلام کو وہ کام پسند آیا تو میرا آقا علیہ السلام موقع پہ فرما دیا تو جلدی ہے۔ یعنی اس طرح یہ تمام معاملات فضیلت کے حوالے سے، رفت کے حوالے سے، مقام و مرتبہ کے حوالے سے، شان و شوکت کے حوالے سے یا قدر و منت کے حوالے سے ہمیں الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ باتیں ملتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی بن اللہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو وہ کمال برا اور برا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرا علیہ السلام کی دماد ہے، دور دماد ہے، اور یہ 18 ذی الحجہ جو ہے آپ کی شہادت کی وجہ سے بھی یہ دن مشہور ہے۔ کون سا؟ 18 جو پیر کو آ رہا ہے، اور میں ابھی بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور آخر میں پھر بتا دوں گا انشاءاللہ جب میں تقریر ختم کرنے لگوں گا، لیکن میں ابھی میری زبان میں جملہ آ گیا ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھیں تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ کتنا؟ جب آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 سال، یہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح وہ پورا سال روزے ہی رکھتا رہا، لیکن یہ 18 ذی الحجہ جو ہے یہ تقریباً میں کوئی 15-16 سال سے یہ میں بتاتا رہا ہوں، جب سے میں اس روایت کو پڑھا ہے۔ البدایہ و النہایہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو درج کیا ہے، اور اس کی حقیقت امام احمد علیہ رحمہ نے، امام حاکم علیہ رحمہ نے، امام طبرانی علیہ رحمہ نے، اور اس کے بعد امام سیوطی علیہ رحمہ نے، یعنی جو میرے پاس کتابیں ہیں کثیر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 18 کو روزہ رکھے گا
اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ جس طرح 60 مہینے وہ روزے رکھتے رہا. اور 60 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 5 سال. کتنے؟ کیونکہ میں نے پہلے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے جو حدیث میں آتا ہے. وہاں لکھا ہے 60 مہینے. کتنے؟ پھر اس کے بعد پھر اس کو میں نے نوٹ کیا ہے تو کتنے بنے؟ 5 سال. 12 سال. اس لیے میں نے پہلے اس حدیث کی عبارت کا میں نے مفہوم پیش کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو میں نے 5 سال کہا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو اس پیر کو جو آگے پیر آ رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی کوشش فرمائیں گھر میں خواتین کو بتائیں کہ گھر میں خواتین ماشاءاللہ ان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا، محفلیں کرنے کا، عبادت و ریاضت کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے. اس لیے گھر میں خواتین کو بتا دیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، ایک دفعہ آپ کی طرف سے اپنا حق ادا کر دیں، سخاوت کر دیں، کنجوسی اور بخیلی نہ کریں. اور دوست احباب کو بھی بتا دیں جہاں جہاں جائیں کہ یار ہم نے الحمدللہ سنا ہے جبکہ یہ میں 15-16 سال سے ہر سال ادا کرتا رہا ہوں اور ہمارے علاقے میں کثیر لوگ یہ 18 کا روزہ رکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے. تو یہ پیر کا روزہ ہے تو پھر پیر کو ویسے بھی 2 نسبتیں ہیں کہ پیر کا دن حضور نبی کریم علیہ السلام کی برات و سعادت کا دن ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بالکل صاف فرما دیا کہ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کو میری ولادت باسعادت ہوئی. یہ الفاظ ہیں حدیث میں. اس نے میری ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے خوشی میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. تو ایک تو مقامی غیر خون کی نسبت ہے، ایک شہادت عثمانی غنی نظر کی نسبت ہے، اور ایک پیر کی نسبت ہے کہ نہیں. تو ہم نے 60 مہینوں کو بھی نہیں دیکھا. ایک میں نکتہ پیش کرنے چاہتا ہوں، ہم نے 60 مہینوں کا ثواب بھی نہیں دیکھنا. 5 سال کے ثوابوں کی طرف تو ہمیں توجہ نہیں کرنی، غور نہیں کرنا کہ اتنا ثواب ہے. ہمیں ثواب سے غرض نہیں ہے کہ اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اس کا بدلہ ہے یا اس کی اتنی جزا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے بس، کہ میرے آقا کی جو میرے آقا علیہ السلام کی ہر ادا میں حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں. وضو کو لے لیں، وضو کے ایک کیا رکن کے اندر حکمتیں ہیں. مثلا ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ہم تو چلو اپنے طور پہ نکل جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا گھر میں کیسے جانا ہے، گھر سے نکلنا کیسے ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے، نکلنا کیسے ہے، اور غسل خانے میں کیسے جانا ہے. ہم تو توجہ نہیں نہ کرتے نا. لیکن آقا علیہ السلام کی ہر معاملے میں ادا ملتی ہے. جب ہم مسجد سے نکلیں گے ہم الٹا پاؤں یعنی کھبا پیر پہلے نکالیں گے، لیکن جوتے میں داخل نہیں کریں گے، جوتے کے اوپر رکھیں گے کیونکہ جوتا پہننے کی ادا نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام نے جب جوتا پہنا ہے تو پہلے دایاں قدم داخل کیا ہے، لیکن جب اتارا ہے تو الٹا پاؤں نکالا ہے. تو جب ہم مسجد سے نکلیں گے تو الٹا پاؤں باہر نکال کے جوتے کے اوپر رکھیں گے. ایک ادا ہو گئی ان مسجد سے نکلنے کی. فَلَهُ أَجْرٌ یا تو شہیداً اس وقت تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. جب ہم سیدھا پاؤں نکالیں گے، سیدھا جوتے کے اندر داخل کریں گے تو آقا علیہ السلام کی یعنی جوتے پہننے کی ادا ہوگی تو پھر 100 شہیدوں کا ثواب. تو مسجد سے نکلتے وقت کتنا ثواب ملا؟ 200 شہیدوں کا ثواب ملا. کتنا؟ تو جو میدان جنگ میں ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے نا، کیا ایک مرتبہ، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید ہونے والا رب کی رضا کے شہید ہو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے یا اس کی اشاعت کے لیے جب وہ شہید ہوتا ہے تو جب اس کے جسم سے پہلا قطرہ نکل کر زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ سے پہلا پروٹوکول کیا دیتا ہے؟ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. باقی اگلی ڈگریاں علیحدہ ہے، جو کہ میرا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے میں مثال دے رہا تھا. اگر ایک قطرہ نکلے ایک مرتبہ شہید ہونے والے کا تو ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائے.
تو تمہیں تو صرف اسی موقع پہ 2 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، 200 شہیدوں کا ثواب، ایک بھی نہیں۔ لیکن میں مثال دے کے بعد پھر میں کہوں گا، ہم نے شہیدوں کے مرتبہ نہیں دیکھنا، ثواب نہیں دیکھنا، اجر نہیں دیکھنا، جزا اور بدلہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نبی کی ادا ہے بس۔ اور خدا کی عزت کی قسم، آج امت مسلمہ تیری ناکامی کے سبب، تیری شکست کے سبب، تیری پریشانی کے سبب، تیری عدل پر پریشانی کے سبب پتا کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے، وہ کیا؟ کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت سے، آقا علیہ السلام کی اداؤں سے، آقا علیہ السلام کی سنت سے، آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے، آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی سے دور ہے۔ ہمارا کوئی عمل، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، شادی ہے، غمی ہے، لین دین ہے، رشتہ داری ہے، مالداری ہے، دوستانہ ماحول ہے، اور اس کے علاوہ کپڑا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، شادی ہے، اس معاملے کو دیکھیں، کوئی ایک بھی عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہو رہا، ہر کام من مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب من مرضی سے ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میں کامیابی کیسے عطا کر دی؟ پھر پریشانیاں آنی ہیں، پھر الجھنیں آنی ہیں، پھر پیروں کے پاس پھر جناب لینے لگی ہوئی ہیں، اور پھر لینے بھی عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، مردوں کی نہیں۔ مرد تو موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے، وہ تو پیچھے باہر موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، اندر پیر صاحب کے پاس وقت عورت نہیں جانا ہے، عورتوں کی لینے لگی ہوئی ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ ایک کی بات ہے، میرا خامد ناراض ہے، وہ میرا تابعدار ہو گئے، وہ میرا طواف کرنا شروع کر دے، میرا خامد بس میری بات ماننے کا، تو نہیں ماننے، تو مان مرضی کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، میرا جو خامد ہے وہ میرا طواف کرے، وہ میرے کہنے پہ لبیک کہے، یار لبیک کہے۔ ہر عورت کا ایک ہی موقف ہے، ایک ہی موقف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ان پیروں کے پاس یہ عورتیں جانی بند ہو جائے نا تو یہ پتھر ہے، خدا کی قسم، جو حالات پیدا ہوتے ہیں ہر معاملے میں، پریشانی ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھنی، گھر میں تلاوت نہیں ہونی، گھر میں قرآن نہیں کھولنا، گھر میں کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہی معاملہ کرنے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، آقا علیہ السلام کی یہ جو ادا ہے نا، مسجد سے نکلتے وقت جو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، پہلے الٹا پاؤں مار نکالیں، پھر سیدھا پاؤں جوتے کے اندر داخل کریں، 200 کو چھوڑو، ثواب کو چھوڑو۔ خدا کی قسم، یہ دونوں اداؤں کے اندر بھی حکمتوں کے سمندر گئے کہ میرا آقا علیہ السلام کیوں اس طرح نکلے، میرا آقا کی یہ ادا کیوں، میرا آقا کے کام کیوں کیا۔ آقا علیہ السلام کی یہ وضو والا طریقہ، ایک رکن کے اندر حکمتیں ہیں کہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، قومہ کریں گے، جلسہ کریں گے، جناب سلام پھیریں گے، ہر رکن کے اندر حکمتیں ہیں، سہی افطاری کی حکمتیں ہیں، ہر کام حکمتوں کے سمندر میں رہے۔ بدقسمتی، بدبختی ہماری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اداؤں کی قدر نہیں کر رہے، اداؤں سے محبت نہیں کر رہے۔ ہم نے سمجھے نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت کبھی نہیں دیکھا کہ کھانا کھانے سے قبل کیا کرنا ہے، کھانے کے دوران کیا کرنا ہے، کھانے میں بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے کھانا ہے، ہر لقمے میں کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، میرا کردار کیا ہے، نہیں بس پیٹ بھرنا ہے، بس پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنا ہے۔ نہیں کبھی دیکھا یار خدا کی قسم، کھانا تو نے کھانا ہی ہے، اگر وہ کھانا سنت کے مطابق کھانا جائے، پیٹ بھی بھر جائے گا، ثواب بھی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، سکون ہی سکون ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 18 ذی الحجہ اس کو بھی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن مشہور ہے۔ ہم نے فقط تھوڑے سے وقت میں، کیونکہ ان کے فضائل اور ان کی زندگی کے گوشے، ان کی زندگی کی جہتیں، ان کی زندگی کے پہلو، ان کی جہتیں اتنی ہیں جتنی کہہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ذات پہ ایمان لانا، پھر آپ کا عشق، پھر آپ کی قربانی، پھر آپ کی سخاوت، آپ کی بات و ریادت، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا جہاد، آپ جس پہلو کو لیں گے اس پہلو کے پیچھے ایک سمندر ہے، اجمالی لے لیں یا مجموعی طور پہ لے لیں یا اس کے بعد انفرادی لے لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن میں اجمالی طور پر جو میں نے سورۃ فتح پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 18، آیت بھی 18، آیت کا نمبر بھی 18 ہے، اور 18 ذی الحجہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام
6 ہجری میں، کیا بس 2-4 باتیں ہیں آپ نے غور کرنا ہے. 6 ہجری میں ذی قعدہ میں جو پچھلا مہینہ گزر گیا ہے، ذی قعدہ پچھلا مہینہ جو گزر گیا ہے، اس مہینے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے کہ آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. 6 ہجری یعنی ہجرت کو 6واں سال تھا، 6 سال تھا مکہ المکرمہ سے حج کر ہجرت کر کے آئے ہوئے. یعنی 6 ہجری کو پچھلا مہینہ جو گزر گیا ہے ذی قعدہ، اس مہینے میں آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے. اور کتنے صحابہ کرام تھے؟ 1400 صحابہ کرام. تقریباً 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو چکا تھا. اور اس مقام کا نام ہے مقام حدیبیہ. کیا نام ہے؟ مقام حدیبیہ. اس موقع اس جگہ پر جا کر آقا علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی نا قصبہ، وہ بیٹھ گئے. کیا اونٹنی بیٹھ گئی. اب سارے صحابہ کرام بھی وہاں رک گئے. جب اونٹنی بیٹھ گئی تو صحابہ کرام بھی رک گئے اور کافی دیر بیٹھے نہیں. میرا قصہ وہ اوپر اترے اور پہلے سوار تھے، اتر کر نیچے بیٹھ گئے. کافی وقت گزر گیا. غلاموں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں یہاں رک گئے اور آپ یہاں خود بھی اپنی سواری سے نیچے اتر آئے ہیں اور نیچے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ آگے روانگی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میرا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی اونٹنی کو خود نہیں روکا. اور وہاں الفاظ ہیں انما جسعا، کیا انما جسعا بسلفی المکہ، میری اونٹنی کو یہاں اس نے روکا ہے جس نے ہاتھوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا. میرا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کوئی اور جواب نہیں دیا. آقا علیہ السلام یاد رکھنا کہ لا یخلق فی الحکیم ان الحکمت، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر کام میں اور ہر کلمہ میں، ہر جملہ میں، ہر کہنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، کوئی مسلط ہے. بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اس میں. جب غلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اونٹنی یہاں قصبہ رک گئی ہے، آپ بھی نیچے اتر آئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تو روانگی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اونٹنی کو خود نہیں روکا، اونٹنی کو میں نے خود نہیں روکا، رکنے کا میں نے عادت نہیں کیا. میری اونٹنی کو کیا فرمایا؟ انما جسعا بسلفی المکہ، یعنی میری اونٹنی کو میں نے نہیں روکا، یہاں بیٹھنے کا میں نے حکم نہیں کیا ہے، نہ میں نے بٹھایا ہے، نہ میں نے روکا ہے. میری اونٹنی کو اس ذات نے یہاں روکا ہے حدیبیہ کے موقع پر جس نے ہاتھیوں کے قافلے والوں کے ہاتھیوں کو مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے سے روکا. یہ میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اپنے غلاموں کو جواب دیا. کوئی اپنی ذات کی طرف سے بات نہیں کی ہے، اپنی ذات کا کوئی بھی اس کے اندر کردار نہیں آنے دے گا، اپنی ذات کو اس نمبر میں شامل نہیں کیا. اور یہاں بھی اگر شامل رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا ہے کہ آج کا یہ معاملہ جو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر حدیبیہ کے موقع پہ میری اونٹنی رک گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور قریش مکہ، کفار مکہ نے آپ کو عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا کہ آپ کو عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے. انہیں خطرہ یہ تھا کہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ رہی ہے نا، یہ خطرہ ہے. یہ بات خطرے کی ہے کہ کہیں حملہ تو نہیں کرنے آ رہے، کیا حملہ تو نہیں کر رہے. جب میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ کرام کے پاس پتہ کتنی تلواریں تھیں؟ ایک. آپ نے یہ بتائیں کہ اگر 1400 صحابہ کرام
رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس اگر ایک ہی تلوار ہو تو لڑنے کا ارادہ تھا، حملے کا ارادہ تھا، لڑائی کا ارادہ تھا. نمبر 1. نمبر 2، میدان کربلا میں اگر امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میدان کربلا میں لڑائی کا ارادہ ہوتا، جنگ کا ارادہ ہوتا، لڑنے کا ارادہ ہوتا، تو پردے دار خواتین بھی کبھی جنگ میں جاتے، کیا چھوٹے بچے دودھ پینے والے بھی ساتھ جاتے؟ کوئی ارادہ نہیں تھا. فقط کوفیوں کی جو درخواستیں آ رہی تھی، جو ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ چکے تھے، اور ان کی وجہ سے بہرحال ایک مثال تو میں نے دے دی ہے. آقا علیہ السلام نے سفیر کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور پھر کمال یہ ہے، قربان میں میرا تھا کہ ہر عمل میں حکمت ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ کوئی تیر کمان نہیں رکھی، زیادہ تلواریں نہیں رکھی، کیا زیادہ سواریاں بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لیے ہوئے تھے کہ ہم وہاں کچھ قیام بھی کریں گے اور قربانی وہیں کریں گے اور قربانیاں بھی وہیں کریں گے. وہ جانور آپ کے ساتھ تھے. احرام آپ نے باندھے ہوئے تھے، کہتے ہیں تو جب احرام باندھے ہوئے تھے، جب روک دیا گیا تو پھر وہ جو احرام میں بندے کو روکا جائے، پھر وہ کوئی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اب کیا کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ وہ جو قربانی کے جانور تھے نا، اس جگہ پہ کھلا کے اس کو قربان کر دیا. تو یہ کہتا کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ایک تو تلوار ایک ہی تھی، زیادہ تلواریں نہیں تھی، اس میں حکمت تھی. نمبر 2، اب اگلی بہت بڑی ہے کہ سفیر کے طور پہ مذاکرات کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں کفاروں کے ساتھ 2 4 10 روٹی بھیجے کہ فتنہ کی ڈر جائیں. فقط ایک ذات کو بھیجا، کس کے لیے؟ مذاکرات کرنے کے لیے. ان کے ساتھ کفار مکہ کے ساتھ. پھر بھیجا بھی اس ہستی کو، اس ذات کو کہ جس کی رشتہ داری بھی، جس کا اپنا شہر ہے، ابھی امیر گھرانے کے فرد ہے، امیر گھرانے کے فرد ہے، اور وارث کے سارے معاملات ہیں. تو فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مذاکرات کے لیے سفیر بن کے جائیں، ہم یہاں قیام کرتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے وہاں اپنے غلاموں کو حکم کیا کہ یہاں خیمہ زن ہو جائے، اپنے خیمے لگا لیں اور یہاں قیام کریں جب تک ہمیں وہاں سے اجازت نہیں ملتی. اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلے کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے سفیر بن کر گئے. کیا بولیے؟ مذاکرات کے لیے سفیر بن کر اکیلے گئے اور وہاں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے. اب وہاں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، کنہوں نے؟ کفار نے. اس نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات اس طرح ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اجازت نہیں ہے، کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہے، تیرے لیے کھلی چھٹی، تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے، طواف کر، حج اسود کو بوسہ دے، زمزم پی، صحیح کر، عمرہ کر، جو تیرا جی چاہتا ہے کر. لیکن خدا کی قسم امیر مومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہاں جواب دیا، اور جواب دے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر بڑے بڑے عاشق، عشق کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے عشق کے گیت گانے والوں کو ایسا جواب اور ایسا سبق، ایسا درس، ایسا پیغام دے دیا، کمال دے دیا. اب اس کو جملے سن لی. آپ نے وہاں پتا کیا فرمایا؟ فرمایا ما قلت لأطوف بالبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اگر اجازت نہیں ہے تو خدا کی عزت کی قسم عثمان کو کیا پتا کہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا کہ رب کون ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا حج اسود کیا ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا حتیم کعبہ کیا ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا حج اسود کیا ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا صفا مروا کی صحیح کیا ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا کہ عمرہ کیا ہے؟ عثمان کو کیا پتا تھا کہ طواف کیا ہے؟ سن لو خدا کی عزت کی قسم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟
طواف نہیں کریں گے عثمان داخل کبھی بھی نہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے کیا غرض ہے طواف سے، لیکن ایک بات یہاں بڑی خاص مبتدا ہے وہ سننے میں۔ اب یہ معاملہ کو ادھر ہو گیا، کیا سارے بولو، یہ ادھر معاملہ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو جواب دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اب صحابہ کرام کتنے تھے؟ اب 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ سمجھ آپس میں ان کی مذاکرات آپس میں ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جس کا ہم چمگوئی کہتے ہیں، آپس میں چمگوئیاں باتیں ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے یار عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، حضرت حاجرہ سلام اللہ کی سنت صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، زمزم کا پانی پی رہا ہوگا، کتنا خوش نصیب یار کہ وہ یہ سارے کام کر رہا ہوگا۔ اب یہ گفتگو جب آقا علیہ السلام کی سماعت تک پہنچی تو میرا آقا اس نے کمال کر دیا، میرا آقا پھر خطبہ دیا، 1400 صحابہ کرام خطبہ دیا، خطاب دیا، فرمایا کیوں کی بات یاد رکھنا، رب اگر کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے تو اپنی ذاتی طاقت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ عقیدہ بیان کرتا ہے، کیا میں عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دیکھ رہا، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے تو اس کی ذاتی طاقت ہے۔ اگر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی تبع تابعی، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی قطب، کوئی مجذوب، اگر یہاں بیٹھا، اگر کسی اور علاقے کا اگر منظر بیان کرتا ہے تو اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا، کیا جب وہ دنیا سے کٹ جائے، دنیا کی محبت کا رشتہ توڑ دے، ساری دنیا کی محبتیں اس کی محبت پہ قربان کر دے، ساری دنیا کا پیار اس کے پیار پہ قربان کر دے، ساری دنیا کی رشتہ داریاں اس کے رشتے پہ قربان کر دے، ساری دنیا کی نسبت